يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سے پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ سورہ مریم میں جتنا لفظ رحمان کا استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا اتنا کسی دوسری صورت میں نہیں ہے. باقی سب صورتوں میں رحمان کے لفظ ملا کر بھی اس سے تو شاید زیادہ ہو لیکن بہت زیادہ نہیں جو اکیلا سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے. اور پہلے بھی میں نے پچھلے خطبے میں سورہ مریم کے ذکر کے تعلق سے رحمانیت کا ذکر کیا تھا. آج بھی اس کا بہت سا حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے. ایک آیت ہے سورہ مریم کی 91 یا 3 آیتیں ہیں 91 تا 93. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اب دیکھیے 3 دفعہ اسی صورت میں اس آیت ان 3 آیتوں کے اندر 3 مرتبہ رحمان کا ذکر ہے. قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے. اب رحمان کے لیے کیوں شایان شان نہیں؟ اس لیے کہ رحمانیت نے تو سب دنیا کو بن مانگے دیا ہے، تو وہ بیٹا کیوں لے اپنے لیے؟ رحمانیت کے نتیجے میں تو ساری کائنات وجود میں آئی ہے، تو اس کو اپنے لیے بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نہایت ہی احمقانہ خیال ہے جو عیسائیوں نے خدا تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا ہے. اور چونکہ عیسائیت کے ساتھ تعلق ہے اس لیے سورہ رحمان میں بکثرت اس کی تکرار ہوئی ہے. حضرت خلیفہ المسیح اول کا ترجمہ یہ ہے، قریب ہے کہ آسمان چور چور ہو جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر گر پڑیں، وہ رحمان کا بیٹا پکارتے ہیں. حضرت المسیح اول کی کتاب ہے تصدیق برہان احمدیہ، اس میں سے بھی ہے. اس زمینہ اخبار بدر قادیان میں یہ عبارت ہے 19 مئی 1910 میں. تکاد السماوات یہ پیشگوئی ہے اور ایسے ذلائل اس زمانے میں یسوع پرستوں کے جزائر پر بالخصوص آئے ہیں. اور اگر آپ زلازل کی تاریخ پر غور کریں تو واقعتاً جس کثرت سے یسوع پرستوں کے ملکوں میں زلازل آئے ہیں ویسے اور کہیں نہیں آئے. صرف امریکہ ہی کی تاریخ لے لیں زلازل کی تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. فرمایا یہ پیشگوئی ایسے زلازل کی ہے جو اس زمانے میں یسوع پرستوں کے جزائر پر بالخصوص آئے ہیں. حدہ سخت آسمان سے وہ عذاب ہے جو اٹال ہو. پھر تصدیق ابراہیم احمدیہ میں ہی خلیفہ المسیح اول کا یہ حوالہ ہے، اور رحمان کو سزاوار نہیں کہ بیٹا اختیار کرے، کیونکہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں رحمان کے حضور بندہ بن کر آنے والے ہیں. اس زمین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک میں حوالہ مضمون کی وضاحت کے لیے پیش کرتا ہوں. یہودیوں کی شرارتیں اور شوخیاں اسی حد تک ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جا سکتی تھی. اب دیکھ لیں یہود کے متعلق بار بار موضوع علیہم کا ذکر جو آیا ہے تو اس دنیا میں کثرت کے ساتھ یہود کی سزاؤں کا ذکر ہے، جو یہود نے اپنے لیے سامان تیار کیے جس کے رد عمل میں دنیا میں بڑی سخت سزائیں یہود کو دی گئیں.
نازی جرمنی اس بات کی گواہ ہے کہ سارے مظالم جو یہود پر کیے گئے خود یہود ہی نے تیار کیے تھے، اور وہ اللہ کے غضب کے نیچے بھی آئے اور بندوں کے غضب کے نیچے بھی آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شوخیاں تو ایسی تھیں کہ جن کا اس دنیا میں سزا کے طور پر ذکر ضروری تھا اور ذکر کیا گیا، اور یہ سزا وارد ہوتی چلی گئی اور آئندہ بھی ہوتی چلی جائے گی، لیکن ظالمین کی سزا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا عقیدہ ایسا نفرتی عقیدہ ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ ایک ایسا برا کام ہے جس کے قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ طرف یہودیوں کی چونکہ سزا تھوڑی سی، اس لیے اس کو اسی جہان میں دی گئی، ان کو اسی جہان میں دی گئی، اور عیسائیوں کی سزا اس قدر سخت ہے کہ یہ جہان اس کی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ان کی سزا کے واسطے دوسرا جہان بھی مقرر فرمایا۔ اور سورہ مریم ہی کی دو آیات ہیں جن میں رحمان کا ذکر ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یقیناً آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر وہ رحمان کے حضور ایک بندے کے طور پر آنے والا ہے۔ ساری کائنات میں جو کچھ بھی وجود ہیں وہ اللہ کے حضور ایک بندے کے طور پر حاضر ہوں گے، تو پھر رحمان کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے یقیناً ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے۔ گن رکھا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ مشرک عیسائی ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے اوپر یہ بہتان باندھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اس دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آخری دنیا میں بھی ان کے لیے سزا مقرر ہے۔ اس گھیرے کو توڑ نہیں سکتے، احاطہ کا مطلب ہے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی جو دنیا میں بڑی جنگیں آئی ہیں یہ عیسائی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تمام عیسائی مملکتوں میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا تہلکہ مچا، اور عیسائیوں نے ہی خود عیسائیوں کو کاٹا، اور بہت سخت اضطراب پیدا ہوا ہے دنیا میں صرف عیسائیت کی وجہ سے۔ تو زمین و آسمان کے پھٹنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہی وہ آپس میں بھی پھٹ پڑیں گے اور ان کا آسمان پھٹے گا، ان کے ساتھ ہی ان کی زمین بھی پھٹ جائے گی۔ اور اس پہلو سے عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اس دنیا میں مقدر ہے، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہی کافی نہیں، آخری دنیا میں بھی ان کے لیے خاص سزا مقرر ہے۔ اس دن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہود کے لیے آخری دنیا میں سزا مقدر نہیں ہوگی؟ یہ ایک مشکل سوال ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اتنی سزا نہیں ہوگی یہ میں کہہ سکتا ہوں جتنی عیسائیوں کے لیے ہے، ورنہ یہود کے لیے بھی ضرور آخری دنیا میں کوئی سزا مقرر ہوگی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا میں پڑھ چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں زمین آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو مخلوق اور بندہ خدا ہونے سے باہر ہو۔ مخلوق اور بندہ خدا دو الگ الگ باتیں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ مخلوق ہر چیز ہے خواہ اس میں زندگی ہو یا نہ ہو، اور بندہ خدا بالخصوصیت سے انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔
پھر سورہ مریم میں 97 آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے لیے محبت کیسے پیدا ہوگی جو رحمان خدا سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کے متعلق بعض روایتیں ایسی ہیں جو عجیب لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اسی طرح ہیں جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آسمان پر اللہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے، گویا کہ جبریل کو کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے پیارا ہے، تم اس سے پیار کرو۔ پھر جبریل سب جگہ، چونکہ سب سے بڑا فرشتہ ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے اللہ کو فلاں شخص پیارا ہے، تو سب دنیا اس سے محبت کرے۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب دنیا تو اس سے محبت نہیں کرتی، بڑے بڑے ظلم کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پیارے بندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر بھی آپ سے اس زمانے میں محبت کرنے کی بجائے بڑی شدید دشمنی کی گئی۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے، اور یہی مناسب حل ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں بڑھتی چلی جانی تھی اور آئندہ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ بس وہ محبت جس کا اعلان رشتوں کی دنیا میں کیا گیا، اس محبت کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی کثرت کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے گی۔ اور یہ محبت آج کل اتنی شدید ہے بعض مسلمانوں میں، اور بلکہ اکثر مسلمانوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر وہ مولوی ان کو ظلم کی تعلیم دی جائے تو ظلم سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ظلم جو بالکل متضاد چیزیں ہیں، وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر محبت کے رسول کے لیے آپ مسلمانوں سے جتنی مرضی قربانی دے دیں، یہ اعلان کر دیں کہ فلاں شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ حملہ کیا ہے، تو قتل و غارت، خون خرابہ، ہر قسم کے ظلم و ستم میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بہرحال سخت جاگزین ہے۔ تو محبت اگرچہ اس وقت تو معلوم نہیں ہوتی تھی جب ابتدا میں آپ نے دعویٰ کیا، لیکن یہ محبت ایک بڑھنے والی چیز تھی جو بڑھتی چلی جانی تھی۔ اگرچہ اس میں اعتدال سے کام نہیں لیا گیا، مگر محبت میں عموماً اعتدال ہاتھ سے جاتا ہی رہتا ہے۔ محبت مضمون ہی ایسا ہے کہ بالآخر اعتدال نہیں رہتا۔ تو ہماری دعا ہے، اور خصوصاً احمدیوں سے میری دعا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احمدیوں کے بڑھنے سے دنیا میں بہت ترویج پائے گی، مگر یہ محبت میانہ روی کی محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت جس کے نتیجے میں دنیا سے محبت کی جائے، نہ کہ نفرت کی جائے۔ بس مسلمانوں نے جو محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے، یعنی غیر احمدی مسلمانوں نے، احمدیوں نے دوبارہ اس محبت کو محبت ہی میں بدلنا ہے، اور جہاں جہاں احمدیت کا غلبہ ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس ضمن میں میں وہ حدیثیں پڑھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، پر تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت اہل زمین کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اہل آسمان اس سے جو محبت کرتے ہیں، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جو آسمانی لوگ تھے، یعنی وہ صحابہ جو حقیقت دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمانی تھے، ان کے دل میں اتنی شدید محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اپنی گردنیں بھیڑوں بکریوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پیش کر دی۔
اور ایسا عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کا نظارے کی کوئی مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی. بس محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی اور سچی محبت تھی وہ صحابہ ہی کے زمانے میں تھی، اور وہی محبت اب ہم نے پیدا کرنی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. احمدیت کے رسول دنیا میں پھیلے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پھیلتی چلی جائے گی. اب اس کے ساتھ ناراضگی کا بھی مسئلہ ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے، فرماتا ہے میں فلاں شخص سے ناراض ہوں. چنانچہ جبریل آسمان میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے ناراض ہے، کہ اہل زمین کے دلوں میں اس شخص کے بارے میں اظہار ناراضگی وارد ہونے لگتا ہے. اور یہود کی ناراضگی تو پتہ ہے کس طرح اہل زمین میں بھی وہ ناراضگی پھیلتی چلی گئی، اور اس زمانے کے بھی جو یہود صفت مولوی ہیں ان کا بھی وقت آنے والا ہے، یہ بات ٹل نہیں سکتی. جب اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے تو ضرور ان کی نفرت دلوں میں پھیلائی جائے گی. سنن الترمذی میں حضرت قتادہ بن نعمان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح محفوظ کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی استعمال کر کے بیماری سے بچاتا ہے. اب محفوظ کیسے کرتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں. 23 سالہ عرصے میں آپ پر قرآن نازل ہوا. جب تک قرآن مکمل نہیں ہو گیا، تمام تعلیمات 100% اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے شر سے محفوظ رکھا. حالانکہ وہ شر ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا. یہود نے بھی اپنی نفرت کی انتہا کر دی، مشرکین نے بھی اپنی نفرت اور ظلم کی انتہا کر دی، مگر ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کی نفرت اس حد تک غالب ہونے دی جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو. خدا تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا یہاں تک کہ قرآن اپنی تکمیل کو پہنچا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض علامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں حضرت مسیح موعود کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایک ہے والقیت علیک محبت منی، اور اپنی محبت تیرے پر ڈال دی، یعنی تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبت پیدا کی. انا اخترتو کا والقیت علیک محبت منی، میں نے تجھے چن لیا اور اپنی محبت تیرے پر ڈال دی. اب محبت تیرے پر ڈال دی کا ترجمہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں ہر جگہ. اس کا مطلب یہ ہے، اور آگے پھر بھی یہی آئے گا کہ محبت خدا نے الٹ دی ہے. جس طرح انڈیلی جاتی ہے محبت، اس طرح محبت انڈیلی جاتی ہے. افرغ علینا صبر، جس طرح ہم دعا کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی محبت جس کے دل میں ڈالے وہ انڈیل دیتا ہے اس کو. القیت الیک محبت منی، پھر ترجمہ یہی ہے، میں نے اپنی محبت کو تجھ پر ڈال دیا. پھر ایک الہام ہے، انا الرحمن ہوں فاطلبنی تجدنی. اس کا ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا ترجمہ یہ ہے، میں رحمان خدا ہوں، تو مجھے تلاش کر تو ضرور پالے گا. علامہ فخر الدین رازی سورہ مریم کی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ودا کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں. پہلا قول اکثر محدثین کا ہے، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ان کے دلوں میں ان کی خاطر محبت پیدا کر دے گا.
ان کی محبت کی عدم موجودگی کے باوجود اور ایسے اسباب کے ظہور پذیر نہ ہونے کے باوجود جن سے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی قرابت داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے یا حسن سلوک کی وجہ سے، اور اس مودت اور محبت کی اختراع اور استضاء اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور کرامت خاص ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب اور ہیبت ڈالتا ہے، اسی طرح ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے ان کے دل میں، مومنوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آگے سا کا لفظ ہے، سیجلو، ضرور ڈال دے گا۔ تو حضرت امام راضی نے یہ بہت لطیف نسخہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ سورت مکی ہے جو کہ مظالم کا دور تھا اور مظالم اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس دور میں سا کا مطلب ہے عنقریب، بہت دیر نہیں گزرے گی ابھی کہ ان لوگوں کے دل میں محبت ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک صورت میں جس کی کئی دفعہ میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن لوگ تھے جو وہ حمیم بنا دیے جائیں گے، حمیم گہرے دوست، یعنی جان کے دشمن لوگ جان نثار دوستوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہ پیشگوئی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پوری ہوئی، اور اس کو انتظار کے لیے کسی اگلے زمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں سا کا مطلب ہے عنقریب، یعنی بہت دیر نہیں لگے گی کہ تیری محبت تو خود دیکھ لے گا کہ ان کے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ودن کے سلسلے میں ایک حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ہم خدا کی خاطر جب کسی دوست کو چھوڑتے ہیں تو بے یار و مددگار نہیں رہ جاتے، اللہ ہمیں اس سے بہتر دوست عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ ایسے عارف باللہ کی باتیں ہیں جن کا حال اور قال ایک ہی تھا، ان کے دل پر وہی گزرتا تھا جو زبان پر آتا تھا، اور جو دل اور تجربے سے جانتے تھے کہ جب بھی انہوں نے کسی دوست کو خدا کی خاطر چھوڑا ہے تو اللہ نے اس سے بہتر دوست ان کو عطا فرما دیا۔ اب سورہ مریم میں جو رحمان کے تذکرے چل رہے تھے وہ ختم ہوئے۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت 6 اور 7 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ بھی سورہ مریم کے تابع ایک صورت ہی ہے، مگر یہ لمبا مضمون ہے، اس کی وضاحت میں غالباً کسی اور جگہ کر چکا ہوں۔ یہاں اتنا کافی ہے کہ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان ہے جو عرش پر استوا ہوا، متمکن ہوا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، رحمان وہ عرش پر متمکن ہوا، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو زمین کی گہرائیوں میں ہے۔ اب رحمان عرش سے مراد سب سے زیادہ بلندی ہے، اور تحت الثری سے مراد سب سے بڑی گہرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ بلندی خالی ہے نہ گہرائی خالی ہے، وہ ہر طرف ہے، جس طرف بھی منہ کرو ادھر خدا کو پاؤ گے۔ تو الرحمن ہے یہ جو العرش استویٰ، جو آسمان پر بھی بلند ہوا اور گہرائیوں میں بھی اس سے زیادہ گہرائی اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہر جگہ رحمان کے جلوے دیکھو گے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ رحمان کے جلوے کائنات میں ہر جگہ ظاہر ہو رہے ہیں، چاند سورج سے علاوہ کائنات کے وجود کے آغاز سے ہی رحمانیت کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں، اور زمین کی گہرائیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی رحمان کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جتنے سمندر کے جانور غذا حاصل کرتے ہیں، ان کی قوت کا سامان ہے،
وہ سارے رحمانیت کے نتیجے میں ایسا کرتے ہیں کیونکہ کسی عمل کی جزات ان کو نہیں دی جا رہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کی ایک بہت ہی لطیف تصویر فرمائی ہے کہ عرش ہے کیا چیز۔ فرماتے ہیں خدا رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ قرار پکڑنے سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اس نے انسان کو پیدا کر کے بہت سا قرب اپنا اس کو دیا، مگر یہ تمام تجلیات مختص الزمان ہیں، یعنی تمام تشبیہ تجلیات اس کی کسی خاص وقت میں ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ اب تجلیات مختص الزمان ہیں مگر اللہ مختص الزمان نہیں ہے۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اپنی اعلیٰ صفات سے متنزہ ہے دنیا سے، مگر بندے کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ بدلتا ہے، اس لیے کہ بندے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا بندوں سے سلوک مختلف وقتوں میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، جو خدا کی تبدیلی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ بندوں کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ تجلیات مختص الزمان ہیں، یعنی خدا تعالیٰ جب تجلیات اپنی ظاہر کرتا ہے تو وہ زمانے سے مخصوص ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ازلی طور پر قرارگاہ خدا تعالیٰ کی عرش ہے جو تنزیہ کا مقام ہے، کیونکہ جو فانی چیزوں سے تعلق کر کے تشبیہ کا مقام پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی قرارگاہ نہیں کہلا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ معرض زوال میں ہے، یعنی انسان سے جو تعلق ہے وہ اس لیے خدا تعالیٰ کا تنزیہی مقام نہیں ہے کہ وہ بندے کے بدلنے سے، جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر مبدل ہے۔ ہر ایک وقت میں زوال اس کے سر پر ہے۔ خدا کی قرارگاہ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے پاک ہے، بس وہ مقام عرش ہے جو ہر قسم کی فنا اور تبدیلی سے پاک ہے۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تمام اجرام سماوی اور ارضی پیدا کر کے پھر اپنے وجود کو وراء الورا مقام میں مخفی کیا۔ وراء الورا مقام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عرش، جس کا نام عرش ہے، اور یہ ایسا نہاد اور نہا مقام ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی 4 صفات ظہور پذیر نہ ہوتی جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں ہی درج ہیں تو اس کے وجود کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ اور آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ کی جو 4 صفات ہیں وہی مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی، ورنہ خدا تعالیٰ کا وجود عرش میں مخفی ہوتا اور کسی انسان کو کبھی دکھائی نہ دیتا۔ یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالک یوم الجزا ہونا، تو یہ 4 صفات استعارے کے رنگ میں 4 فرشتے خدا کی کلام کے قرار دیے گئے ہیں۔ یہ جو 4 فرشتے قرار دیے گئے ہیں یہ استعارہ ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے۔ یہ فرشتے یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو استعارے کے رنگ میں 4 فرشتے قرار دیے گئے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھا رہے ہیں، یعنی ان صفات پر خدا تعالیٰ کا عرش قائم ہے۔ ان صفات پر اللہ تعالیٰ کی ذات بندے پر ظاہر ہوتی ہے ان صفات کے ذریعے، اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا عرش ان پر قائم ہے، ورنہ خدا کی شناخت کے لیے اور کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ صفات نہ ہوتی تو خدا کی شناخت کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے تنزہ کے مقام میں، یعنی اس مقام میں جبکہ اس کی صفت تنزہ اس کی تمام صفات کو روح پوش کر کے اس کو وراء الورا اور نہاد اور نہا کر دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تنزہ جو ہے وہی اس کا اعلیٰ عرش ہے، یعنی پوری طرح بنی نوع انسان کی نظر اور عقل اور فہم کی پہنچ سے وہ بالا ہو جاتا ہے۔ اس مقام کا
جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے، تب خدا عقول و انسانیت سے بالا تر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے۔ تب اس کی 4 صفتیں، جن کو 4 فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں، اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں۔ اول ربوبیت، جس کے ذریعے سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے، چنانچہ روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضے سے ہے، اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کا تقاضا ہے۔ دوم، خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آ چکی ہے، یعنی جو کچھ اس نے بغیر پاداش عمل بے شمار نعمتیں انسان کے لیے میسر کی ہیں، یہ صرف بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ تیسری خدا کی رحیمیت ہے، اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے، اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضے سے نیک اعمال ان سے ظہور میں لاتا ہے۔ یعنی توفیق جو بخشتا ہے نیک اعمال کی، یہ رحمانیت کا اثر ہوتا ہے، اور اس توفیق کو پھر بار بار اس توفیق کے مطابق ان کو نیک اعمال کرنے کی جو توفیق ملتی چلی جاتی ہے، یہ بار بار رحم کرنا رحیمیت کے تابع ہوتا ہے۔ چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے، یہ بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے، وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بالآخر نیکوں کے نیک اعمال اور بدوں کے بد اعمال کے نتائج مترتب فرماتا ہے۔ یہ چاروں صفتیں ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعے سے دنیا میں پتہ لگتا ہے، اور یہ معرفت عالم آخرت میں 2 چند ہو جائے گی، وہ بجائے 4 کے 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ اب یہ مضمون جو ہے 4 اور 8 کا، یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے، اور اس کی تفصیل میں جانا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے، مگر میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی جو کائنات قائم ہے، زندگی قائم ہے، اس کو کاربن بیسڈ لائف کہا جاتا ہے، اور کاربن بیسڈ لائف اس زندگی کو کہتے ہیں جس کے جیسے کہ کاربن کی 4 ویلنسیز ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ نے زمین کے فرشتوں کو بھی 4 صفات سے بخشا ہے۔ تو کاربن بیسڈ لائف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی 4 ویلنسیز کے ذریعے ارد گرد سے تعلق رکھتی ہے۔ اب انسان پر غور کر کے دیکھ لیں آپ کہ وہ خدا تعالیٰ کی 4 صفات کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے منسلک ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی صفت نہیں جو انسان کو دوسرے انسانوں سے منسلک کر سکے۔ تو قیامت کے دن یہ صفات 8 میں تبدیل ہو جائیں گی، یعنی انسان زیادہ قرب سے اپنے اللہ کو دیکھے گا، اور وہ صفات جو اس دنیا میں 4 دکھائی دیتی تھی، وہاں ان کو دگنی یعنی 8 دکھائی دیں گی۔ بعض بچے اور عورتیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں مضمون کی پوری سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں۔ یہ مضمون ہی ایسا لطیف ہے کہ اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے کچھ ظاہر کرتا رہتا ہوں، اور مزید جو صاحب علم ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر اور اپنی بیویوں وغیرہ پر اس مضمون کو کھولیں۔ سورہ طٰہٰ کی 91-92 آیات ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ ہارون ان سے پہلے سے کہہ چکا تھا کہ اے میری قوم، تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو، یعنی سامری نے جو سازش کی تھی ان کو بہکانے کی، حضرت ہارون ان سے کہہ چکے تھے کہ تم آزمائے گئے ہو، یقیناً تمہارا رب
رحمان ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا ہے، اگر تم اب بھی توبہ کرو تو وہ توبہ کو قبول کر لے گا، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو اور سامری کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم اس کے سامنے ضرور بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ اس کے سامنے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے جو بت سامری نے گھڑا تھا ان کو بہکانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جب تک موسیٰ نہ آئے ہم بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی رعب عطا فرمایا تھا جو حضرت ہارون کو نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کا رعب ان پر تھا، اور حضرت موسیٰ کے رعب کی وجہ سے پھر آخر وہ فتنہ رد کیا گیا۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں لَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی کی تفسیر کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضل میرے بندوں میں سے رحم کرنے والوں میں تلاش کرو، تم ان کے پہلو و ٹہلو زندگی بسر کرو، کیونکہ میں نے ان میں اپنی رحمت ودیعت کر دی ہے، اور میری رحمت کو سخت دل لوگوں میں تلاش نہ کرو کیونکہ ان میں میرا غضب ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر و عمر آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی اثناء میں ایک چھوٹا بچہ آیا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرو، یہ راہ بھول گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے اس بچے کو پکڑ لیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے لیے تو ایسی محبت تھی کہ اگر نماز میں بھی آپ کسی بچے کی آواز سنتے تھے رونے کی تو نماز چھوٹی کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو اور پیار کرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ تم اس کو اٹھا لو، آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ اتنے میں ایک عورت آئی جو بار بار مڑ کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اپنے بچے کے گم ہونے کی پریشانی کی وجہ سے اس کا سر ننگا ہو گیا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی، چنانچہ وہ آئی اور اپنے بچے کو پکڑا اور اسے اپنی گود میں لیا اور رونے لگی۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑے پایا اور اس پر وہ شرما گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھتے ہو یہ والدہ اپنے بچے پر رحم کرنے والی۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رحمت کے لحاظ سے اتنی شفقت اور رحمت کافی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان اللہ ارحم بالمؤمنین من ہذہ بولدہا، اس ماں سے کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر محبت اور شفقت کرنے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ بھی اسی طرح اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اس کے بندے بنے ان پر اس کا سلوک ایسا ہے کہ ناممکن ہے کہ ان پر آگ نازل ہو، آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو جس وقت یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بچوں یعنی اپنے ان بندوں کو جو اس سے پیار کرنے والے ہیں ان کو ہرگز آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت میں ہے
کہ وہ اس آگ سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی حسیس کو بھی سن نہ سکیں گے. جہنم کی آواز کی جو سرسراہٹ ہے اس کو بھی وہ نہیں سن سکیں گے. حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. چنانچہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا جیسے ہارون کے ساتھ. ایسا ہی حضرت عثمان کے قتل میں حضرت علی کو شریک گردانا گیا مگر آپ کا دامن بالکل پاک تھا. ان آیات سے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت اور حضرت عثمان کے قتل سے بالکل الگ ہونے کا یقین ہے. اب یہ حضرت خلیفہ المسیح اول کی تحریر جو ہے یہ بہت غور طلب ہے. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی کو اپنے پیچھے امیر بنا کے گئے تھے تو اس عمارت کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ بعض فتنہ گروں نے کچھ فتنے کی کوشش کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت علی کا روب نہیں تھا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت علی کو آپ نے مخاطب کر کے یہی بات کہی تھی کہ جس طرح ہارون پیچھے رہ گیا تھا اس کا قصور نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں قوم نے ایک بدی کو پکڑ لیا، بلکہ ہارون اس سے معصوم اور مبرہ تھا. اسی طرح تیرے زمانے میں میری عدم موجودگی میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس میں قصوروار نہیں ہے. اب دوسری بات جو حضرت خلیفہ المسیح اول نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، اسی کے سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کے قتل میں حضرت علی کا کوئی دخل نہیں تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. اس زمانے میں بھی حضرت علی پر وہی الزام لگنا تھا کہ آپ نے اس قتل میں ان کی معاونت کی ہے. اور حضرت خلیفہ المسیح اول فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وجہ سے یقین ہو گیا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ حضرت عثمان کا اس واقعہ سے قطعاً دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، صرف خارجیوں کا الزام تھا، اس سے زیادہ نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں ان آیات سے مجھے حضرت علی کی بریت اور حضرت عثمان کے قتل سے بالکل الگ ہونے کا یقین ہو گیا ہے. اب سورہ طٰہٰ کی 91 سے 92 آیات یہ تو میں پڑھ چکا ہوں. آخری آیت جو ہے وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر. سورہ الانبیاء 108. اس زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کا رحمت للعالمین ہونا صفت رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے، کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کی دنیا کے لیے ہی مخصوص ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر صفت رحمانیت سے تعلق نہ ہوتا اس کا تو سارے جہان کے ساتھ کس طرح حضرت کا رحمت کا سلوک ہوتا. اس میں تو نیک و بد، مشرک، کفار، یہود، عیسائی سب شامل ہیں. تو وہ رحمانیت کی وجہ سے تھا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار کے سلوک کو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے پا رہے تھے، اگرچہ محسوس نہیں کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی دعائیں دی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ہے. سب سے زیادہ گندی گالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی یعنی عیسائی پادریوں نے. اور ان کے متعلق بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ان کے آثار کے پیچھے اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا. ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم اور زیادتی سے بچائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور تجھ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام عالم پر نظر رحمت کریں.
رحمت کرے نہیں کرے، اور تجھ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام عالم پر اچھا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں رحمت کروں، اور تجھ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام عالم پر نظر رحمت کریں اور نجات کا راستہ ان پر کھول دیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں تمام دنیا کے لیے تجھے ہم نے رحمت کر کے بھیجا ہے اور تو رحمت مجسم ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے کہ جب آپ ہر ایک قسم کے خلق سے ہدایت کو پیش کرتے ہیں، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اپنی رحمت للعالمین ہونے کے تابع نہ ہوتے تو آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، جبکہ آپ ہر ایک قسم کے خلق سے ہدایت کو پیش کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اخلاق صبر، نرمی اور نیزمار ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں، نرمی برتنے میں، عقلی دلائل اور معجزات کی پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک وقت بچے کو مار سے ڈراتی ہے تو بظاہر ماں سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے بچے سے دشمنی کرے، وہ مسلسل مجسم رحمت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، پھر بھی بچے کی اصلاح کی خاطر مارتی بھی ہے اس کو اور اس سے ڈراتی بھی ہے۔ تو پتہ لگا کہ مار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے خدا ان کو اس طریق سے سمجھاتا ہے تاکہ وہ نجات پائیں۔ خدا تعالیٰ نے 4 صفات جو مقرر کیے ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 سے کام لے کر تبلیغ کی ہے۔ مثلا پہلے رب العالمین یعنی عام ربوبیت ہے تو آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں، ایسی ہی دوسری صفات ہیں۔ ان چیزوں کے متعلق کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام دوسری جگہ مزید روشنی ڈال چکے ہیں اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کی تکرار کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک دو اقتباس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور پھر یہ مضمون ختم ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکے والوں نے آپ کو نکالا اور 13 برس تک ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے، آپ کے صحابہ کو سخت سخت تکلیفیں دی جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے، اس وقت جیسے صبر اور برداشت سے آپ نے کام لیا وہ ظاہر بات ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا، اس وقت ان تمام تکالیف اور مصائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکے والوں نے 13 سال تک آپ کی جماعت پر کی تھی، آپ کو حق پہنچتا تھا کہ قتل عام کر کے مکے والوں کو تباہ کر دیتے، اور اس قتل میں کوئی مخالف بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان تکالیف کے لیے وہ واجب القتل ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر آپ نے قوت غضبی ہوتی تو بڑا عجیب موقع انتقام کا تھا، جو سب گرفتار ہو چکے تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، مکے کی مصائب اور تکلیف کے نظارے کو دیکھو کہ قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے کس طرح پر اپنے جان سے کام دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نمونہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ مکے والے بھی اپنی شرارتوں اور مجرمانہ حرکات کے باعث اس قابل تھے کہ ان کو سخت سزائیں دی جاتی اور ان کے وجود سے اس ارض مقدس اور اس کی گرد و نواح کو صاف کر دیا جاتا۔
اگر یہ رحمت للعالمین ہے اور انک علی خلق عظیم کا جو مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرایا گیا، اس کا مصداق اپنے واجب القتل دشمنوں کو بھی پوری قوت اور مقدرت کے ہوتے ہوئے کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے دو ہاتھ جلالی و جمالی ہیں، یہاں ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ نہیں بلکہ دو تجلیات ہیں، شانے ہیں دو، ایک جمال کی اور ایک جلال کی، ایک جلال کی اور ایک جمال کی۔ اسی نمونے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر اللہ جل شانہ کے مظہر عتم ہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوقت سے عطا فرمائے۔ جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، قرآن شریف میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رحمت ایسی ہے کہ سارے جہانوں پر حاوی ہے۔ یہ آپ کے جمال کی مظہر ہے، اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ تم نے کنکریوں کی بٹھی کفار کی طرف پھینکی، کفار مکہ کی طرف، تو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، یعنی تیری مٹھی جس غضب کو لے کر ان پر پڑی وہ خدا ہی کا غضب تھا جو اس وقت ان پر نازل ہو رہا تھا۔ یہ دونوں صفتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوئی، اس لیے خدا تعالیٰ نے صفت جلالی کو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذریعے سے ظاہر فرمایا اور صفت جمالی کو مسیح موعود اور اس کے گروہ کے ذریعے سے کمال تک پہنچایا۔ اب صفت جلالی کو صحابہ کے ذریعے کیسے رونما کیا؟ صحابہ نے بہت سخت جنگیں لڑی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بڑے جلال کے ساتھ ان پر قبضہ کیا ہے، اور اس جلال کے ساتھ اب 10,000 خصوصیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے فرحان کی چوٹیوں پر۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ہی تھا جس کی طرف اشارہ ملتا ہے صحابہ کی زندگی میں۔ اور جمال کہاں گیا؟ جمال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کے گروہ کے ذریعے اسے کمال تک پہنچایا، اور اس کا ذکر وآخرین منہم لما یلقوا بہم میں فرما دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ آیت قرآنی میں ہی مذکور تھا، صرف حدیث کی بات نہیں ہے، کہ جب تک کہ وہ لوگ جو آخری زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہونے ہیں، وہ ابھی تک پہلے صحابہ سے نہیں ملے مگر روحاً اور اخلاقاً ان سے مل چکے ہیں۔ تو اس پہلو سے اس زمانے میں آپ کے جمال کا اظہار ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس جمال کے اظہار کو کس حد تک دنیا پر ظاہر کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح سے احمدیوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفت جمال کا مظہر ہوں۔ اب اہل پاکستان ہم پر جتنا مرضی ظلم کریں، یہ ناممکن ہے کہ احمدی جب غلبے میں آئیں گے اور یقیناً آئیں گے تو وہ پاکستان کے مولویوں پر ظلم کریں اور ظلم سے بدلہ لیں۔ ان کی ایک ہی آواز ہوگی لا تصریب علیکم اليوم، تمہارے اب ہمارے پاس سوائے سے کچھ کہنے کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے فرمایا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب یہ جو شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انشاءاللہ ہمارے دیکھتے میں یا شاید ہمارے بعد پوری ہوگی، اور ضرور پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر احمدیوں کو یقیناً غلبہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک ذرے بھی شک کی گنجائش نہیں، اور یقیناً احمدی پھر رحمت کا سلوک کریں گے،
اور لا تصیب علیکم اليوم کہیں گے۔ اس ضمن میں مجھے اپنی ایک بچپن کی رویا بھی یاد آتی ہے، جس میں میری ایک بحث ہو رہی ہے غیر احمدی مولویوں سے، اور اس بحث کے دوران وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مان بھی جائیں، سچا بھی مان لیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں پر اتنے ظلم کر چکے ہیں کہ جب ہم آپ کے قابو آئیں گے تو آپ ہم پر ان سب ظلموں کا بدلہ اتاریں گے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں، تم بے خوف ہو کر ہمارے ساتھ چلنا، ہم آپ کے ظلموں کا آپ سے ظلم کے نتیجے میں نہیں بلکہ رحم کے ذریعے بدلہ اتاریں گے، اور یہی ہمارا مقدر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور امکان نظر آتا ہے کہ شاید یہ میرے زمانے میں ہی ایسا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم